ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ناز زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اور کہکشاؤں اور روشنیوں سے بھرپور اس کے ساتھ اپنا اختتام ہو رہا ہے، اور آج آخری اس کا جمعۃ المبارک ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں یقیناً اس پورے مہینے کی برکتیں سب نے حاصل کی، سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اپنے اپنے انداز سے اس کو سجانے کی، اس کو بہتر سے بہتر انداز سے منانے کی کوشش کی، اور دنیا بھر میں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رونق نظر آئی، محفل کی رونق نظر آئی، اس کا ایک ذوق شوق نظر آیا، گھروں کو لوگوں نے سجایا، گلیوں کو محلوں کو جس طرح سے، اور یہ رونق الحمدللہ ہر سال اس میں بہتری نظر آتی ہے، اس میں ایک نیا حسن نظر آتا ہے، نئی رعنائی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اس بار بھی یقیناً یہ خوبصورتی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے اور کہیں زیادہ خوبصورتیاں اور رعنائیاں اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ میں نے آپ کو ربیع الاول شریف کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے جتنے بہت بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں ان کے نظم بھی آپ کو شعر کی صورت میں بھی پیش کرتا رہا، لیکن خاص طور پہ میں نے انتخاب کیا تھا اس مہینے میں ہمارے جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان میں سے چند ایک کا، اور ان کے اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج جناب آغا شورش کاشمیری کا نام سب جانتے ہیں، اپنی خطابت کے حوالے سے، اپنی صحافت کے حوالے سے، اپنے نام کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ تو باعث تخلیق کائنات کے عنوان سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ ربیع الاول کے اختتامی لمحات ہیں تو اس میں سلام پہنچے سے یہ تحریر شروع ہو رہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سلام پہنچے آمنہ کے اس لال کو جس نے ہمیں اپنی رحمت للعالمین میں پناہ دی، ہمارے بازوؤں کو کشور کشائی کی طاقت بخشی، ہمارے دلوں کو اپنی خندہ جبینی سے آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگایا، ہمیں ایمان کی لافانی دولت سے مالا مال کیا، جس پر قرآن کریم ایسی لازوال کتاب نازل ہوئی، جو مسکرایا تو چمنستان کونین کے پھولوں نے ہنسنا سیکھا، جو اٹھا تو پہاڑوں نے سر بلندی پائی۔ اور یہ جملہ دیکھیے کہ جو نور میں سب سے پہلے، جو نور میں سب سے پہلے اور ظہور میں سب سے آخر تھا، سلام پہنچے اس محسن کائنات کو جو کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، جس کا عشق ہمارا قبلہ مراد اور کعبہ ذوق ہے، جو تمام نبیوں میں آخری نبی ہے، جس کی ختم المرسلینی پر 1350 سال میں کئی رہزنوں نے دست درازی کرنا چاہی، لیکن وقت کی غیرت نے انہیں نقش آپ کی طرح محو کر دیا، جو بظاہر گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، لیکن جس کی چشم نگراں ارض و سما کی وسعتوں اور پہنائیوں سے باخبر ہے۔ ہم حقیروں میں اتنی ہمت کہاں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کر سکیں، یہاں قلم عاجز اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت تحریر اور کیا خوبصورت اقتباس، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جملوں کی بناوٹ اور ان کا حسن، لفظوں کی ترتیب ان کو حسن بخشتی ہے، اور جناب شورش کاشمیری کا یہ اقتباس آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ پروگرام ناز زندگی میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم اس وقت ذکر سرکار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ ممتاز محترم ثنا خان جناب عابد رؤوف قادری تشریف فرما ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو پروگرام میں، اور بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آپ آغاز فرمائیں۔ جی میں ایک ہم سے آغاز کرتا ہوں چند اشعار۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً جو لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہاں کا جو منظر ہے، وہاں پہ جو ایک خوبصورت ماحول وہاں پہ ہوتا ہے، ایک تقدس کی فضا ہوتی ہے، اس سے یقیناً ہمارے جتنے بھی جانے والے ہیں اور جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس تقدس کی فضا میں جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو اپنے اندر وہ جو فضا کی خوبصورتی ہے اپنے جسم کے اندر، روح کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ میں سید غلام دیرانی قادری بلوچستان ضلع خاران سے۔ جناب آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں، کیا فرمائش کریں گے، کیا کہیں گے جناب؟ میں وہ سلام پڑھیں۔ جی جناب انشاءاللہ سلام کے اشعار بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ آپ شریک ہوئے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کعبۃ اللہ کی جو حاضری ہے، طواف کا وہ جو منظر ہے، اس میں جو اس فضا کی جو ایک اپنی ایک روحانی کیفیت ہے، وہ وہاں پہ جو حاضر ہوتے ہیں ان کے احساس میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کی روح میں وہ تقدس اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور واقعی وہاں پہ بے اختیار اللہ اکبر کی صدائیں انسان کے دل سے نکلتی ہیں۔ عابد رؤف صاحب، یقیناً حاضری کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، کعبۃ اللہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ کیفیت تو وہاں پہ یقیناً ایسی ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ کہاں میری ذات اور کہاں اللہ پاک کا اتنا احسان کہ اس نے اپنے گھر میں مجھے طلب کر لیا، جہاں پہ بخشش کے لیے اور دعاؤں کے لیے تمام عالم اسلام کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو میری جو کیفیت تھی وہ تو میں شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ
ایک آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نوازشات اور کرم کی جو بارشیں ہوتی ہیں صحیح، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا آپ مجھے تو یاد نہیں رہتا۔ صحیح یقیناً یہ جو تاثر جس کا اظہار ابھی انہوں نے، جس کیفیت کا اظہار عابد رؤف صاحب نے کیا، جو بھی انسان وہاں پہ حاضر ہوتا ہے اس کی کیفیت یقیناً ایسی ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو اپنے اندر جذب کرنا اور اس میں پھر اس اپنے اندر جذب کی ہوئی کیفیت کا مزہ لینا، اس کا پھر اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، انڈیا سے ہیں، کون ہیں دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، کیا کہیں گے؟ سرور حسین صاحب، میں زعیم القادری رضوی آپ کا فین ہوں جناب، اور آخری میں اختتام میں آپ نعمتیں بانٹتا جسم تو ذی شان گیا، جی جی اگر نعت سنا دیں تو بڑی مہربانی نہیں ہوگی جناب، انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ کی چال لگی ہے۔ بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ آپ کی فرمائش آپ نے اتنی محبت سے کی، انشاءاللہ ضرور کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش پوری کی جائے۔ اور ذکر ہو رہا تھا کعبۃ اللہ کی زیارت کا، اور اس زیارت کے ساتھ جو کیفیت انسان کی روح پہ اترتی ہے اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہاں سے جب حاضری ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، تو ایک ثنا خان جب صاحب نعت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیا وہاں پہ کیفیت ہوتی ہے؟ سرور بھائی، وہاں پہ یقیناً دیکھیں، ہم ثنا خان جو ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، جتنے بھی ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری طرح سے اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بارگاہ کے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کی آپ صفت و ثنا کر رہے ہیں، صبح شام آپ کا اس ذکر میں گزر رہا ہے۔ جب سے اب ربیع الاول شریف سٹارٹ ہوا ہے تو کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں جو آپ کا اور میرا یا کسی بھی ثنا خان کا کہ ہم اس میں بزی نہیں ہیں۔ جب وہ ان کے صدقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں جب ہم پہنچتے ہیں، یہیں سے جوڑتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں رمیز راجہ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جی جی تھینک یو۔ عابد رؤف بھائی کا جو ہے میں بہت بڑا فین بھی اور ان کا ہمسایہ بھی ہوں۔ اچھا، میں نے ان کو لائیو چینل پر دیکھا تو میں نے کہا میں ضرور اپنے بھائی کے بارے میں ضرور جناب، فرمائش جناب کر دیجئے جلدی سے جو آپ کو پسند ہو۔ بس کوئی بھی جو عابد بھائی کی لیٹسٹ نعت آئی ہے وہی سننا چاہیں گے۔ اچھا چلیں جی، ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں، نیا کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ذکر ہم کر رہے تھے کیا مدینہ طیبہ کا وہ جو ہے، دیکھیں وہاں پہ ہمارا سب کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور جب ہم مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے تو ایسا محسوس کیا جیسے اللہ پاک نے مجھے مکے میں بلایا تو میرے جو تمام گناہ تھے ان کو صاف کر کے اس بڑی بارگاہ میں مجھے پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ ضلع قصور سے جی محمد بیاض بات کر رہا ہوں جی۔ جی جناب فرمائیے جناب، کیا کہیں گے حضور بلے شاہ صاحب کی نگری سے؟ آپ سے فرمائش کہ آپ نے جو داتا حضور جا کے نعت پیش کی تھی ابھی اس پہ۔ جی 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 جناب، بالکل انشاءاللہ آپ کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس پروگرام میں، اور ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا، اس کیفیت کا، اور ایک ثنا خان جب وہاں پہ حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا ذکر ابھی ہم جناب عابد رؤف قادری صاحب سے سن رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، پروگرام نعت زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، اور عابد رؤف قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی کیفیات سے مزین گفتگو وقفے پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اب کلام شامل کیا جائے۔ بسم اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم
اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ غلام مرتضیٰ قادری کوٹلی لوہارا سے سیالکوٹ سے۔ جناب فرمائیے کیا کہیں گے جناب؟ کوٹلی لوہارا سے غلام مرتضیٰ قادری۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، فرمائیے کیا کہیں گے؟ سرور بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب؟ بالکل خیریت ہے، آپ فرمائش کیجئے، بتائیے کیا سننا چاہیے؟ جب مسجد نبی کے ملا نظر آئے۔ جی جناب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش پوری کی جائے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ اور ابھی کلام پیش کیا جا رہا تھا جناب نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا، شعر آفاق اور معروف اور مشہور زمانہ کلام کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا اس نعت کے اندر، اس کے ہر شعر کے اندر کیا خوبصورتی ہے اور کیا اس کے اندر معنی کی کہکشاں موجود ہے، ایک وابستگی اور وارفتگی کی کیفیت اس پوری نعت کے اندر موجود ہے۔ جب بھی پڑھی جائے، جب بھی سنی جائے تو اس میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اور پیر صاحب کے کلام کی جو خاص بات میں ہمیشہ جس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ عوام و خاص میں یکساں مقبول، بہت کم جو ہے وہ ایسا شعر ہوتا ہے، ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کا کلام عوام و خاص میں یکساں مقبول ہو، ادب کے معیار پہ بھی پورا اترتا ہو، شعر اور سخن کے تمام زاویوں اور تمام اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کی فہم اور اس کی فکر کو اور اس کی سوچ کو اور اس کے دل کے تاروں کو بھی چھوتا ہو، تو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ محمد خان سنجوانی ڈالوندی سے بات کر رہا ہوں۔
जनाब फरमाइए, क्या जनाब फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों से यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि मीलाद कहाँ से साबित है और आप लोग इसको साबित करो, किधर से साबित है? ठीक ठीक ठीक। इसके लिए हमारे बहुत से प्रोग्राम में हमारे मुफ्तियान कराम जो हैं वो जितने भी आपके मसाइल होते हैं, जितने भी आपके सवालात होते हैं, उनका जवाब बड़ी तसल्ली से, बड़ी तशफ़ी से और पूरे कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो ये प्रोग्राम चूँकि नात के हवाले से है और इसमें नात की फरमाइश की जा सकती है, इसलिए इसमें हम इस मौजू को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आबिद रऊफ़ हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है। जनाब नसीरुद्दीन नसीर गोलवड़ी साहब का कलाम अभी आपने पेश किया। कलाम का इंतखाब कैसे आप करते हैं, मुताला करते हैं या सुन के उसको आप कोशिश करते हैं कि पढ़ें, कैसे? जी सरवर भाई, इस चीज़ का बड़ा ये एक नाजुक मामला है कि इसमें देखा जाए कि अदब व अदाब को मलहूज़ खातिर रखा गया है। जैसे कि बहुत सारे शायर हैं, जैसे हफीज़ ताइब साहब, आज़म चिश्ती साहब और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और इन लोगों ने जो कलाम लिखे उसमें अदब के पहलू को बहुत मलहूज़ खातिर रखा। अगर हम सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार कोई आम इंसानों की तरह, उस तरह तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। उसको उस चीज़ को कलाम किन का ज़्यादा आपको पसंद है? कौन सा शायर होता है ना जो इंसान के दिल को, उसकी सोच को अच्छा लगता है, उसका कलाम पढ़ने में आसानी महसूस होती है? मुझे ज़ोहरी साहब का कलाम का बड़ा मज़ा आता है अमूमन पढ़ने का। अच्छा, ज़ोहरी साहब के कलाम की फरमाइश भी आई थी, अगर आप वो पेश करना चाहें और जिक्र किया है तो मैं चाहता हूँ कि वक्फे पे जाने से पहले क़िबला ज़ोहरी साहब का कलाम। ये आरज़ू नहीं वाह के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, सुनते हैं जा कनी का लम्हा बड़ा कठिन, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी है नजर में जमाल यार, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सद
صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت کلام اور کیفیت سے مزین کلام ابھی آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے جس کا ذکر ابھی قبلہ ظہوری صاحب کی نعت میں ہم نے سنا اور پھر اعلیٰ حضرت کے شعر میں موجود ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال یقین میرا خیال ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہ حسرت موجود ہے کہ ابھی کچھ قربان نہیں کیا، بلکہ اس سے دو جہان کی دولت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جان مال سب حضور کا صدقہ ہے، تو اس پہ کیوں نہ پھر ان کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور پروگرام نعت زندگی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب عابد رؤف قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرنے کی سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے پیش کیا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جن بھی شعراء کا کلام پڑھا جائے، کچھ نہ کچھ ان کے کلام کا جو تاثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کروں۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ جامع صفات جو شخصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے، میرے بھی استاد گرامی ہیں، بہت سارے جو نعت سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے اکتساب فیض کیا ان سے۔ ان کے کلام کی جو خاص بات ہے وہ قبول عام کی جو حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کلام، جس کی ابھی ایک فرمائش بھی آئی تھی، اور وہ کلام ایسا ہے کہ جب بھی اس کو پڑھا جائے، جب بھی سنا جائے، جب بھی وہ کانوں اور ہماری سماعتوں کو چھوتا ہے تو ایک تاثیر کی لہریں ہمارے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اور یہ جو کلام ہے، یہ جب بھی اس کو سنا جائے اور جب بھی پڑھا جائے، ایک عجیب اس میں کیفیت ہے جو ہمیشہ ہمارے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے تاکہ ہم آسانی سے آپ کی فرمائش سن سکیں۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر فرمائش کرنا چاہتا ہوں، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ۔ اچھا جناب، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور ہمیشہ گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ بڑی محبت سے، بڑی کوشش سے اور بڑی کاوش سے کال ملاتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ اگر بند نہ کریں تو آپ کی وہ تمام کی گئی جو محنت ہے، جو آپ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی، ہماری بھی آپ تک نہیں پہنچتی۔ تو جب کال مل جائے تو اس وقت ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عابد رؤف قادری صاحب سے کہ کلام پیش کریں، اس سے پہلے ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، محمد بلال بول رہا ہوں جی، کھلیاں خاص دستور سے جی۔ جناب محمد بلال صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور فرمائیے جناب کیا کہیں گے؟ جی نعت ہے طیبہ کے بھی نظارے نہیں بھولے، یہ والی مہربانی اگر 2 شعر سنا دیں تو۔ بالکل بالکل انشاءاللہ، بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور کلام شامل کرتے ہیں بلا تاخیر۔ یہ بھی ایک دوست کی کال آئی تھی جنہوں نے حضرت ظہری صاحب کے سلام کا کہا، میں اس کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے اور درود و سلام بھی ہمارا اس میں ہو۔ ضرور۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہان جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح شام کو سلام، مسجد نبوی کی صبح شام کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اور جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب تیرے دربار پر، یا رسول اللہ جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب تیرے دربار پر، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم کر رہے تھے، ان کا کلام بھی ماشاءاللہ پڑھے گئے، اور میں نے بھی سعادت حاصل کی، جو فرمائش کی گئی تھی میں نے تحت اللفظ پیش کر دی، اور یہ وہ بابرکت سلام ہے جو خود جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جب یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر
حاضری کا شرف اللہ نے عطا فرمایا تو وہاں پہ یہی سلام پیش کیا گیا، اور یہ اس کو کتنی برکتیں حاصل ہیں۔ ہم جتنی بھی محافل ہوتی ہیں شاید کوئی محفل ایسی ہو کہ جس میں آخر میں یہ سلام جو ہے وہ پیش نہ کیا جاتا ہو، یقیناً اس کی قبولیت۔ اور وہ جو ہم قبول عام کی بات کر رہے تھے تو قبلہ ظہوری صاحب کے بہت سے کلام ایسے ہیں، بے شمار کلام ایسے ہیں کہ جو زبان زد عام ہوئے اور ان کو ایسی مقبولیت عوام میں حاصل ہوئی کہ جن کا شہرہ آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کی ایک بہت پڑھی ہوئی مشہور نعت ہے، یا نبی چشم کرم فرمانا، 2 شعر اگر آپ پیش کر دیں اس کے، تو پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے، زہرا پاک کے صدقے ہمیں طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے یا رسول اللہ، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب عابد رؤف قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیے، اور پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف ہے۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور آخر میں وہ کلام ایک پیش کر دیتا ہوں۔ بہت ساری دوستوں کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں، اور جہاں موقع ملے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرمائش ان کی پوری کر دی جائے۔ انڈیا سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو تضمین میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ پڑھی ہے، تضمین جناب پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، 3 کلاموں کی تضمین میں نے پڑھی ہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ بڑی محبت سے یہ کہا ہے، اور 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں نمبر ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، آج ملا ہے تو میں ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ قبلہ ظہوری صاحب کے آمد کے حوالے سے کہے ہوئے شعر کے پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے نعت ان کی، مدح کرتا ہے قرآن جن کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جن کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا۔ قبلہ ظہوری صاحب کے درجات کی بلندی کے ساتھ آپ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اور جناب عابد رؤف قادری کے بہت سے شکریہ کے ساتھ پروگرام کو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور آخر میں تضمین کے جو فرمائش کی گئی اس کے اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، کہ در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا،
در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا کہ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذی شان گیا، تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذی شان گیا، اور تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، اور تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، پر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں